السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے میٹرک ایگزامینیشن 2022 بہار بورڈ اردو کا ماڈل پیپر سیٹ 5 کا سیکشن بی لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس سے پہلے کا 4 سیٹ مکمل اور ایک سیٹ آپ کا اس پیپر کا یعنی کہ اس کا سیکشن اے یعنی کہ 9 ویڈیو آپ نے اگر ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر کے اس کے پلے لسٹ میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ میں اس سے پہلے 5 ماڈل پیپر یعنی 9 ویڈیو آپ کے امتحان سے ریلیٹڈ ڈال چکا ہوں، آپ دیکھیں، آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ تو آج ہم 5ویں ماڈل پیپر کے اور یہ ماڈل پیپر جو 2022 میں بہار بورڈ نے جاری کیا تھا اس ماڈل پیپر کو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس ماڈل پیپر کو میں نے حل بھی کیا ہے، اس کے سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں کو، اور حل کیے ہوئے حالات میں آپ کے سامنے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا سیکشن اے۔ سیکشن بی، سوال نمبر 1، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ تو اس میں کس پہ مضمون لکھیں گے؟ جیسے محرم، برسات کا موسم، یوم جمہوریہ، انتخاب APJ عبدالکلام۔ تو اس میں سے آپ کسی پہ بھی آپ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے یوم جمہوریہ، یوم آزادی وغیرہ، ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو 1-2 مضمون بعد میں دے دوں، جیسے میرے پاس لکھا ہوا ہے، آپ کو ہم بھیج دیں گے، مطلب اس کو بھی 1-2 مضمون آپ کو یہاں پیش کر دیں گے، ایک ویڈیو بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، تو آپ دیکھ لیں گے اس کو۔ تو یہ پہلا نمبر جو ہوگا سوال سیکشن بی کا، یہ 10 نمبر کا ہوگا، اور اس 5 آپشن ہے، اس میں 5 میں سے کوئی ایک آپ کو لکھنا ہوگا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 2، اپنے والد کو خط لکھیے جس میں میٹرک کی تیاری کا ذکر ہو، یعنی میٹرک کے امتحان کی تیاری کا ذکر ہو، یا اپنے اسکول کے پرنسپل کو درخواست لکھیے جس میں کھیل کا سامان دستیاب کرانے کا ذکر ہو، یعنی کھیل کا سامان مہیا کرانے کا ذکر ہو، اپنے اسکول کے پرنسپل کو درخواست لکھیے۔ تو یہاں دیکھیے، از پٹنہ مسلم ہائی اسکول پٹنہ، از پٹنہ مسلم ہائی اسکول پٹنہ، یہاں لکھیں گے از پٹنہ مسلم ہائی اسکول پٹنہ، یا اپنے اسکول کا نام جہاں سے بھی آپ ایگزام دے رہے ہو، جس اسکول سے آپ کا فارم بھرایا ہے وہ سینٹر نہیں۔ نیچے لکھیں گے محترمہ، اپنے اسکول، اوپر کیا تھا؟ اپنے والد کو تھا، یہاں محترمہ لکھا ہوا ہے، محترم والد صاحب، محترمہ نہیں ہوگا، محترمہ والدہ صاحبہ، یہ والدہ کے لیے رہتا تھا، یہاں والد کے لیے ہے، تو یہاں کیا رہے گا؟ محترم، میم ہے نہیں رہے گا، محترم والد صاحب، کیا رہے گا؟ محترم والد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لکھیں گے یہاں آپ خط کا فارمیٹ یہی ہوگا، کہاں سے؟ یہاں سے یہ فارمیٹ ہوگا اور یہاں تک ہوگا۔ آپ جو ہے اگر چاہتے ہیں تو اس کو یہ دیکھ لیجئے، یہ فل پیج ہو گیا، اس کو آپ اسکرین شاٹ کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ اس کو آپ اسکرین شاٹ کر لیں گے، اور اسی طرح لکھ کر کے آپ اس کا پریکٹس کر لیں گے۔ اور یہاں دیکھیے فقط والسلام کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، پورا پیج میں نہیں آ رہا تھا اس کو، اسی لیے ہم نے نیچے آپ کا فرما بردار نیچے لکھیں گے، یا آپ کا شاگرد جو بھی لکھیں گے، آپ کی شاگردہ جو بھی لکھو، اور نیچے اپنا نام لکھ دو، اپنا نام یہاں لکھ دیں گے۔ تو دیکھیے خط میں کیا لکھا ہے، یہاں آپ کا شاگرد نہیں لکھیں گے، آپ کا فرما بردار، یا آپ کا پیارا، آپ کا لاڈلا، جو بھی لکھیں، آپ کی پیاری، آپ کی لاڈلی، جو بھی لکھنا ہے لکھیں، آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں خط کی شروعات جو کریں گے آپ کیسے کریں گے دیکھ لیجئے، میں آپ کی دعاؤں سے بخیر و عافیت ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ضروری تحریر یہ ہے کہ میرے امتحان کا تاریخ جاری ہو چکا ہے، میرے امتحان کا تاریخ جاری ہو گیا ہے،
ہو چکا ہے جو بھی لکھیں. میرا امتحان 17 فروری 2022 سے شروع ہو رہا ہے، جس کی تیاری میں پورے لگن کے ساتھ کر رہا ہوں اور اکثر مضامین کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. کچھ مضامین ہے چھوٹا ہوا ہے، کچھ مضامین ہیں جن میں تھوڑی سی تیاری کی ضرورت ہے. امید ہے وہ بھی اپنے وقت پر مکمل ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال رہی تو انشاءاللہ آنے والے میٹرک کے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کروں گا یا کامیابی حاصل ہوگی. کچھ بھی لکھو باپ. لہٰذا پیراگراف بدل دیں گے، یہاں سے یہاں فل اسٹاپ بھی دے دیں گے، یہاں پہ فل اسٹاپ دے دیں گے. لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میری علمی ترقی اور امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کریں. اب میں اس سے زیادہ کیا لکھوں؟ بس میری طرف سے بڑوں کو سلام عرض ہے اور چھوٹوں کو دعا اور پیار. اور نیچے آپ لکھ دیں گے فقط والسلام. آپ کا فرما بردار یا آپ کا پیارا یا آپ کی پیاری، آپ کا لاڈلا، آپ کی لاڈلی، اپنا نام یہاں لکھ دیں گے. یہ آپ کا ہوگا 5 نمبر کا، اور اوپر مضمون ہوگا 10 نمبر کا. 10 5 15 ہو گئے. سوال نمبر 3 دیکھیے، درج ذیل سوالوں میں سے صرف 10 سوالوں کے مختصر جواب دیجیے. تو دیکھیے اس میں 20 سوالات ہوں گے، اس میں 20 میں سے 10 کا جواب دینا ہے. کبھی کبھی 15 سوال بھی پوچھ دیتا ہے اور 15 میں سے 10 کا جواب دینا ہوتا ہے، لیکن اس میں یعنی 2022 والے میں 20 سوال ہیں اور اس میں سے صرف آپ کو 10 کا جواب دینا ہے. تو دیکھیے اے، نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ تو نذیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے. سوال نمبر بی، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے. سوال نمبر سی، انٹرویو لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو انٹرویو لینے والی شخصیت کا نام عصمت چغتائی ہے. انٹرویو لینے والے کا نام عصمت چغتائی ہے. اور بتایا تھا کہ عصمت چغتائی کے ساتھ جو ہے ایک آدمی اور تھے جن کا نام تھا فیاض رفعت. کیا نام تھا؟ فیاض رفعت، جو کل کے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ان کا نام آیا تھا وہ فیاض. انٹرویو لینے والی شخصیت کا نام عصمت چغتائی ہے. کیا نام ہے؟ عصمت چغتائی ہے انٹرویو لینے والے کا نام. انٹرویو لینے والے کا نام کیا ہے؟ انٹرویو لینے والی شخصیت کا نام ہے عصمت چغتائی. سوال نمبر ڈی، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو سر سید کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے. سوال نمبر ای، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے. سوال نمبر ایف، اردو کے کسی 2 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے. تو اردو کے 2 افسانہ نگاروں کا نام درج ذیل ہے، سہیل عظیم آبادی، سید محمد محسن، نگار عظیم، قمر جہاں وغیرہ. کئی افسانہ نگار ہیں جو آپ کے نصاب میں لکھا ہوا ہے نام، لیکن آپ کو صرف 2 لکھنا ہے یہاں. سوال نمبر جی، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے. سوال نمبر ایچ، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی؟ تو کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس 2007 عیسوی میں ہوئی. سوال نمبر آئی، ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی کا مضمون ادب کی پہچان ہمارے نصاب میں شامل ہے. ڈاکٹر عبد المغنی کا مضمون ادب کی پہچان ہمارے نصاب میں شامل ہے. سوال نمبر جے، ہندوستان میں موجود کسی 2 علاقائی زبانوں کے نام لکھیے. تو ہندوستان میں بہت ساری علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں جس میں 2 درج ذیل ہیں. کون کون؟ بنگالی، آسامی. آپ کو یاد نہیں رہے تو آپ کوئی بھی زبان لکھ سکتے ہیں، جیسے مراٹھی ہے، گجراتی ہے، آسامی ہے، کنڑ ہے، تیلگو ہے، ملیالی ہے. جو بھی ہے آپ کوئی بھی زبان لکھ سکتے ہیں، جو جیسے وہاں کی بھی زبان مراٹھی ہے وغیرہ وغیرہ، منی پوری ہے، کشمیری ہے، بوڈو ہے، کاگیا ہے. بہت ساری 22 زبانیں ہیں قریب. آپ کوئی بھی زبان لکھ سکتے ہیں. یہاں ضروری نہیں ہے کہ بنگالی اور آسامی ہی لکھیں، آپ کوئی بھی زبان لکھ سکتے ہیں. سوال نمبر کے، اسم نکرہ کی تعریف
ماں مثال لکھیے تو اس میں نکرہ کی تعریف ہم کیا لکھیں گے؟ اس میں نکرہ وہ اسم ہے جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام معلوم ہو، جیسے لڑکا، شہر اور اسکول وغیرہ۔ سوال نمبر جے، کے ایل ہے، ایل کے بعد ایل۔ بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ تو بھیم راؤ کی شادی رام بائی سے ہوئی۔ کس سے ہوئی تھی؟ بھیم راؤ کی شادی رام بائی سے ہوئی۔ ایم، سیاہ رنگ کا کالا صندوق ترادوئی کو کہاں ملا تھا؟ تو سیاہ رنگ کا کالا صندوق ترادوئی کو کہاں ملا تھا؟ سیاہ رنگ کا خالی صندوق ترادوئی کو شمشان گھاٹ کی غلاظت کے ملبے سے ملا تھا۔ کہاں سے ملا تھا؟ شمشان گھاٹ کی غلاظت کے ملبے سے ملا تھا۔ یہ چھوٹے کنور کی لاش اسی خالی صندوق یعنی اسی صندوق میں آئی تھی، چھوٹے کنور کی لاش۔ اور یہ ترادوئی کون تھی؟ چھوٹے کنور کے گھر میں کام کرتی تھی اور یہ اسے پسند کرتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ چھوٹے کنور بھی اسے پسند کرتے تھے اور شادی کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن ہو نہیں پایا، اور چھوٹے کنور کی آسام میں کسی حادثے میں موت ہو جاتی ہے، اور اسی صندوق میں ان کا لاش جو ہے یہاں آتا ہے، اور وہی جو ہے یہ خالی صندوق ہے جو اس کو شمشان گھاٹ کے ملبے میں ملتا ہے، غلاظت کے ملبے میں ملتا ہے۔ این، مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے۔ کیا ہے؟ مہدی حسن ہے۔ سوال نمبر او، غالب کا پورا نام کیا ہے؟ تو غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ پی، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے۔ تو آغا حشر کے کئی ڈرامے ہیں جن میں سے ایک یہودی کی لڑکی ہے۔ کیا ہے؟ یہودی کی لڑکی، یہ ان کا ایک ڈرامہ ہے جو یہاں آپ کو ایک ڈرامہ ہی لکھنا ہے، اسی لیے آپ ایک ہی لکھیں گے جس کا نام کیا ہے؟ یہودی کی لڑکی۔ سلور کنگ وغیرہ یہ سب انہی کا ڈرامہ ہے، لیکن آپ کو صرف ایک لکھنا ہے۔ اب دیکھ رہی ہیں کیوں، شمی کون تھی؟ شمی کون تھی؟ شمی ایک لڑکی کا نام ہے۔ شمی ایک لڑکی تھی جس سے بھابھی جان سویٹر، ٹوپی اور موزے وغیرہ بنوایا کرتی تھی، جس سے بھابھی جان سویٹر، ٹوپی اور موزے وغیرہ بنوایا کرتی تھی، جس کو بھابھی جان نے اپنا کنگن بیچ کر کے دیا تھا اپنے بھائی کی کالج کی فیس بھرنے کے لیے۔ آر، لطف الرحمان کس سیاسی جماعت سے وابستہ تھے؟ تو لطف الرحمان راشٹریہ جنتا دل سے وابستہ تھے۔ کس سے؟ راشٹریہ جنتا دل سے، یعنی لالو یادو کی پارٹی سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کی سرکار میں منتری بھی رہے ہیں لطف الرحمان صاحب۔ افسانہ بھابھی جان کس کی تخلیق ہے؟ تو افسانہ بھابھی جان سہیل عظیم آبادی کی تخلیق ہے، یعنی یہ سوال افسانہ بھابھی جان سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ ٹی، اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ تو یہ سوال جو ہے بڑی مشکل سوال ہے، اس میں بہت سارے اختلافات ہیں کہ اردو کس زبان سے نکلی ہے، کس زبان سے نہیں نکلی ہے۔ تو اردو کی پیدائش کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن معتبر قول کے مطابق اردو کی پیدائش، یہ جو اردو جو نکلی ہے یہ کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ کس سے نکلی ہے؟ کھڑی بولی سے نکلی ہے اردو۔ حالانکہ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، کسی نے کہا ہے کہ برج بھاشا سے نکلی ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کہا ہریانوی سے نکلی ہے، کسی نے کچھ، لیکن جو زیادہ معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ یہ جو ہے شورسینی ایک اپبھرنش تھی، اسی سے نکلی ہے اصل میں کھڑی بولی، اور کھڑی بولی سے یہ نکلی ہے۔ تو یہ یہاں جو اس میں اختلاف میں نہیں جانا، اتنا معتبر قول کے مطابق سیدھا اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، زیادہ جھنجھٹ میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اوپر کے بڑے اگزام کے لیے اختلافاتی سوال ہیں، سب لوگوں کی الگ الگ رائے ہے کہ اردو کہاں پیدا ہوئی، بہت سارے اقوال ہیں، اتنے اختلافات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو کی پیدائش کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، یہ ضرور لکھ دیں گے، لیکن معتبر قول کے مطابق اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ سوال نمبر 14، درج ذیل سوالوں میں سے کسی 3 کا جواب مطلوب ہے۔ جیسے اے، سورج کا گھوڑا کا خلاصہ لکھیے، یہ آپ کے کس سے ہے؟ وہ روشنی کتاب سے ہے۔ بی، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟
پچھلے ماڈل پیپر میں اس کو میں نے حل کرایا تھا، دیکھ لیجئے گا۔ سی، افسانہ بھابھی جان کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ ڈی، غالب کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ تو یہ میں نے غالب کے حالات لکھ دیا ہے۔ غالب کا پورا نام اسد اللہ خان غالب تھا۔ آپ کی پیدائش 1797 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم۔ آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ غالب کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم مولوی معظم علی کے مدرسے میں ہوئی اور وہیں سے آپ نے شعر و شاعری بھی شروع کر دی اور آگے چل کر ایک بے مثال شاعر کی حیثیت سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ آپ کی شادی تقریباً 13 سال کی عمر میں امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد آپ نے دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ کی پوری زندگی پریشانیوں میں ہی گزری۔ آخر کار اسی پریشانی میں 15 فروری 1869 عیسوی کو غالب کا انتقال دہلی میں ہوا اور وہیں آپ مدفون ہیں۔ آپ کا مزار دہلی میں ہی ہے۔ تو یہ ایک سوال 3 سوالوں کے جواب دینے یہاں دیکھ لیجیے، کسی 3 کا، اور یہ ایک سوال 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو آپ 3 لکھیں گے تو 3 کتنے کا ہو جائے گا؟ 5 تیائی 15۔ تو دیکھ لیجیے ایک میں نے لکھ دیا ہے جواب۔ دوسرا دیکھیے، درج ذیل الفاظ سے کسی 5 کی جمع بنائیں۔ تو یہاں جمع بنانا ہے، 10 لکھا ہوگا، آپ کو صرف 5 کا جمع بنانا ہے۔ 1 2 3 4، یہاں تو کم ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں آپ کو 10 لکھا ہوگا یا کم ہی لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سے آپ کو 8 ہی لکھا ہو، 10 لکھا ہو، لیکن آپ کو 5 کا بنانا ہے جو 5 نمبر کا ہوگا، یعنی 1 نمبر کا 1 ہوگا۔ ای، جیسے دیکھیے نور، نور کی جمع کیا ہوگی؟ انوار، نور کی جمع انوار۔ شعر کی جمع، شعر کا جمع کیا ہوگا؟ اشعار، شعر کا جمع اشعار۔ فعل کا جمع افعال، فعل کا جمع افعال۔ مرکز کا جمع مراکز، مرکز کا جمع مراکز۔ عدد کا جمع اعداد، عدد کا جمع اعداد۔ خبر کا جمع اخبار، فن کا جمع فنون، رقم کا جمع رقم۔ تو اس طرح ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لائن جو اوپر سے نیچے گیا ہے یہ واحد ہے اور اسی کے سامنے والا یہ کیا ہے؟ جمع۔ اسی طرح پھر یہ لائن واحد ہے اور اسی طرح پھر یہ لائن جمع ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں ایف پہ۔ یہ بھی 5 نمبر کا ہوگا، 5 نمبر کا ہوگا ایف بھی۔ درج ذیل محاورات میں سے کسی 5 محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے آپ کیسے میں نے لکھا ہے۔ تو یہاں میں نے سب کا لکھ دیا ہے، لیکن آپ کو صرف 5 کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں نے جملوں میں استعمال نہیں کیا ہے، اچھا گڑبڑ ہو گیا۔ تو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے دیکھ لیجئے کفر کا میں نے یہاں متضاد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ متضاد ہے، یہ مطلب محاورہ نہیں بنانا تھا، یہ مطلب اوپر والا یہ غلط لکھ دیا ہم نے، یہ نہیں ہے، یہ محاورہ نہیں ہے، یہ کہیں اور کا ہے، یہ گڑبڑ ہے۔ یہ یہاں تھا متضاد لکھیں۔ کیا سوال ہوگا یہاں؟ درج ذیل کی متضاد لکھیں۔ جیسے یہاں لکھا ہے کہ درج ذیل الفاظ سے کسی 5 کی جمع بنائیں، اسی طرح لکھا درج ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کے متضاد لکھیں۔ متضاد لکھنا ہے یہاں۔ تو جیسے کفر ہے تو اس کا ضد کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ کفر کا ضد کیا ہوگا؟ ایمان۔ اول کا ضد آخر، یعنی اپوزٹ، اپوزٹ الٹا۔ کفر کا ضد ایمان، اول کا ضد آخر۔ حق کا ضد باطل، ممکن کا ناممکن، عالم کا جاہل، موت کا حیات، زندگی کا جنگ کا امن، عروج کا زوال، جدید کا قدیم، انکار کا اقرار۔ اس طرح یہ میں نے 10 کا لکھ دیا، 1 2 3 4 5 اور 5 یہاں، 5 5 10، لیکن آپ کو صرف 10 میں سے 5 کا متضاد لکھنا ہے۔ اوپر محاورہ لکھا ہوا، یہ محاورہ نہیں ہے، محاورہ بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن اس سوال میں صرف آپ کے متضاد پوچھا گیا ہے، محاورہ نہیں پوچھا گیا ہے۔ تو صرف آپ بھی جو ہے جب جواب دیں گے تو محاورہ نہیں بلکہ متضاد کا ہی جواب دیں گے۔ اس طرح سے آپ کا یہ آج کا کلاس مکمل ہوا، اور اس میں آپ کو یہ سبجیکٹو ٹائپ تھا، آپ کو اس میں 50 نمبر حاصل کرنا ہے، یعنی کہ آپ ان پورے کو حل کر لیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملیں گے؟ 50 نمبر ملیں گے۔ 10 نمبر مضمون سے، 5 نمبر خط یا درخواست میں سے کسی ایک کو لکھ کر، اور آپ کو 20 نمبر ملیں گے جو 2 نمبر کا سوال ہے۔
سبجیکٹو مختصر سوال، اس سے 10 دونا 20 آپ کو ہو گئے سبجیکٹو سوال سے مختصر، 5 نمبر ہو گئے آپ کو خط اور درخواست سے، اور 10 نمبر ہو گئے آپ کو مضمون سے۔ کتنا ہو گیا؟ یہ 35 نمبر ہو گیا، بچا 15 نمبر۔ تو 15 نمبر آپ کے 3 جو لاسٹ والا ابھی میں نے حل کرایا ہے اس سے ہے، یعنی کہ 15 نمبر 3 سوال 5 دیا 15، چوتھا سوال جو تھا وہ 15 نمبر کا تھا، 3 سوال حل کرتے ہیں 6 میں سے تو 1 سوال کے بدلے آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ تو اس طرح آپ کو 35 اور 15 کیا ہو جائیں گے؟ 50 ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور یہ ہمارا جو بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے ابھی تک اس کو امید ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ اگر ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو پھر ملتے ہیں آپ کو کسی اگلے ویڈیو میں۔ اسی کا ایک اور سیٹ میرے پاس ہے ابھی، میں اس کو بھی حل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔